میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اب پوچھنے کا وقت ہے آپ کے سوال اور ہمارے جواب. بعض سوال جو ہیں ان کے اندر کومنٹری زیادہ ہے اور سوال وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. ہمارے اس دوست نے بھی سوال بھیجے اور بہت سارے ایسے سوال ہیں درجنوں کے حساب سے، تو ان کے جواب ظاہر پھر میں نہیں دے پاؤں گا کیونکہ آپ نے آلریڈی جواب خود ہی دیے ہوئے ہیں ان کے. تو اس میں ہم وہ سوال شامل کریں گے کہ جن کے جو سوالوں کی صورت میں جن کے جواب بنتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بہت سارے سوال ایک ایک موضوع پر ہیں. مثلاً جو کمیشن بنا ہے اس کے اوپر بہت سارے سوال ہیں، ہم نے ان کو کلسٹر کر دیا، ان کے تمام زاویے سے ہم جواب دیں گے. ابھی جو حالیہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی، اس کے حوالے سے بہت سارے سوال ہیں، ہم نے کلسٹر کر دیے، ان کو ہم اکٹھے جواب دیں گے. تو جہاں پر زیادہ سوال ہیں ان کو ہم نے کلسٹر کر دیا اور جواب ہم ان تمام زاویوں سے دے دیں گے جو سوالوں کے اندر پوچھے گئے ہیں. تو پوچھیں. میرا نام ممتاز عالم ہے. میرے کچھ پوائنٹس ہیں، اس کے بعد میرا سوال ہے. حالیہ کچھ عرصے سے ڈیموکریٹک فورسز کو کمزور کیا جا رہا ہے، نظریاتی صحافیوں کو شدید مشکلات ہیں، اس کے علاوہ اداروں میں مداخلت ہے جس کی حالیہ مثال عدلیہ ہے، اور ایک مخصوص لائن سے ہٹ کے جو بھی کھڑا ہے اس کو نشان عبرت بنانے کی بھرپور کوشش ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کوئی مخصوص ڈاکٹرائن ہے جو کسی کے جانے سے ختم ہو جائے گی یا یہ سلسلہ اب جاری رہے گا؟ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیومن رائٹس، بیسک فنڈامنٹل رائٹس، فریڈم آف سپیچ، آزاد صحافت، معیشت اور ایون فیڈریشن بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے. شکریہ. دیکھیں یہ جو جتنے آپ نے عناصر گنوائے جمہوریت کے، یہ کوئی لگژریز نہیں ہیں. یہ دنیا کی تہذیب نے بڑے تدبر، تکلیف، انقلاب، خون ریزی، جنگوں کے بعد جا کر یہ طے کیا ہے کہ یہ چند اصول ہیں جس کے تحت آپ کو، تکلیف دہ اصول ہیں. جو آزادی صحافت ہے ایک تکلیف دہ اصول ہے، ہر اس بندے کے لیے طاقت کے اندر ہوگا. انصاف دینا ایک مشکل کام ہے، لوگوں کی فلاح کو دفاعی ضروریات کے ساتھ مطابقت ان کی کرنا ایک مشکل کام ہے. لیکن یہ کرنا ہے آپ نے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. یہ دنیا نے جو ایک تہذیب کا عمل ہے جس میں سے دنیا گزری ہے، اس کا نتیجہ اخذ کیا ہوا ہے، اس کی اساس ہے، اس کا نچوڑ ہے. اب ہمارے یہاں پر ہر 10-12 سال کے بعد ہم سر کھجاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کہ نہیں، دراصل دنیا نے جو کچھ حاصل کیا نا وہ بیوقوف لوگ ہیں. ہمارے پاس کچھ ایک دم نیا وزڈم آ گیا اور ہم اگر یہ کر دیں گے نا جی تو یوں ہو جائے گا. تو یہ کرتے کرتے پاکستان کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں پر کھڑا کر دیا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آزادی صحافت، تو ہم اپنے لیے آزادی نہیں مانگ رہے ہیں، اس نظام کے اس حصے کے طور پر آزادی صحافت کی ہم بات کرتے ہیں جس کے بغیر جمہوری نظام نہیں چل سکتا. اور پاکستان ایک ملٹی کلچرل، ملٹی ریشل سوسائٹی ہے، ملٹی لنگول سوسائٹی ہے، ڈائیورس سوسائٹی ہے. 22 کروڑ لوگ اس کے اندر رہتے ہیں. اس کی ایک باقاعدہ تاریخ ہے. اس کو آپ جو ہے جوتے کے زور کے اوپر نہیں چلا سکتے، بندوق کے زور کے اوپر نہیں چلا سکتے. ایک بندہ اس کو نہیں چلا سکتا. اب یہ کتنی مرتبہ ہم یہ باتیں دہراتے رہیں گے؟ تو کوئی ڈاکٹرین نہیں ہے. اگر تو ڈاکٹرین ہے تو اس کو ہم ڈاکٹرین آف ایمنیزیا کہہ سکتے ہیں، یعنی بھول جانے کا مرض ہے. ہر 15 سال کے بعد ہم بھول جاتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ ہم کوئی نیا کام کر رہے ہیں. بالکل اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور دوبارہ یہ واضح رہے کہ ہم اپنے لیے یہ بات نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ نے دنیا میں ترقی کرنی ہے، کمیٹی آف نیشنز کے اندر آپ نے اپنا قد کاٹ بڑا کرنا ہے، تو یہ 5-6 چیزیں آپ کو ماننی ہوگی. نہیں کرتے رہیں گے تو کرتے رہیں تجربے. پھر پچھلے 7 دہائیوں میں تجربے کیے ہیں، ان کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. اگلے 10 سال اور کرتے رہیں تو اگلے 70 سال اور بھگتتے رہیں گے. اٹس ویری سمپل. اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. صالح صاحب، آپ سے یہ نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل جو انہوں نے عمران خان صاحب نے بنائی ہے، اس پہ آپ سے 3 سوال پوچھنے ہیں. کیا عمران خان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میرے علاوہ جو بھی سیاسی آدمی ہے وہ کہ للو کٹو ہو گیا، تو اس لیے ان کو یہ نان پولیٹک پیپل لینے پڑ گئے؟ دوسرا سوال ہے، کیا آرمی چیف کے سامنے کسی کو نہ کرنے کی ضرورت ہوگی یا ہمت ہوگی؟ اور تیسرا سوال ہے، کیا آرمی چیف یا عمران خان اس کونسل، اگر یہ کونسل نے کوئی ڈیولپمنٹ یا کونسل نے امپلیمنٹ نہ کر پائی اور فیل ہو گئی، تو کیا رسپانسبلٹی لیں گے دونوں لوگ؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیجیے. دیکھیں، کسی بھی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انتظام حکمرانی کو بہتر انداز سے، ایسا انداز سے چلانے کے لیے اگر کوئی نظام کے اندر اضافہ کرنا چاہتی ہے تو بالکل وہ کر سکتی ہے. اگر اس کو انتظامی طور پر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ایڈوائزرز کی بھرمار کر سکتی ہے.
ہم نے دیکھا زرداری صاحب نے جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کا ایفیکٹولی ایک عہدہ کریٹ کر دیا، حالانکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، سیاسی ضرورت کے تحت انہوں نے کیا۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی کونسل بنائی جائے یا اس کے اندر سربراہان مختلف اداروں کے بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن آپ کو اس کی یوٹیلیٹی کے زاویے سے دیکھنا ہوگا۔ اس کے اندر تمام جو ممبران موجود ہیں، میں بارہا کہہ چکا ہوں، وہ آدھی درجن کے قریب ایسے آئینی ادارے موجود ہیں جہاں پر وہ ویسے ہی موجود ہیں اور اسی کمپوزیشن کے ساتھ موجود ہیں، جس کے اندر ڈیولپمنٹ بھی ٹیک اپ ہوتی ہے، جس کے اندر ویلفیئر بھی ٹیک اپ ہوتی ہے، سیکیورٹی بھی ٹیک اپ ہوتی ہے، قانون بھی ٹیک اپ ہوتا ہے، جس کے اندر خارجہ پالیسی ٹیک اپ ہوتی ہے، ڈیفنس ٹیک اپ ہوتی ہے۔ تو آپ کو ایک ادارہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ جو آئینی ادارے ہیں اس کے اوپر تو آپ فوکس کرتے نہیں ہیں، ان کو آپ جوتی کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں۔ پارلیمان میں 71 یا 77 سیٹنگز کے اندر 11 مرتبہ تو آپ گئے ہیں، کہتے ہیں وہاں پر شور شرابہ ہوتا ہے، تو آپ پھر کیوں یہ ادارہ بنا رہے ہیں؟ ایک تو یہ، دوسرا ہے کہ اس ادارے کے ذریعے جو آپ پالیسیاں بنائیں گے اس کی آئینی وقت اور حیثیت کیا ہوگی، بالخصوص جب اس کے برابر آئینی ادارے موجود ہیں جن کو آپ استعمال نہیں کر رہے۔ اور تیسری بات جو آپ نے کی، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہاں سے جو پالیسیاں بنیں گی، اگر وہ پالیسیاں ٹھیک نہیں ہو تو ذمہ داری کون لے گا؟ تو یہ بڑے بڑے سوال ہیں۔ دوبارہ میں کہوں گا، پچھلے سوال کے جواب میں نے کہا تھا کہ ہمیں تجربات کا شوق ہے، ہمارا خیال ہے کہ ہمارے پاس کوئی سپیریئر وزڈم آ گیا ہے جس کو ہم استعمال کریں گے تو ہم پتہ نہیں چاند پہ چلے جائیں گے کرتے کرتے۔ تو وہ سپیریئر وزڈم کا جو زوم ہے وہ پھر 4-5 سال کے بعد نکل جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے دوبارہ سے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ اس تجربے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرا نام ایڈوکیٹ عارف علی ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں اپوزیشن جو ہے وہ ایک ریزسٹنس کیوں نہیں کر سکی؟ یعنی وہ صرف افطار پارٹیوں تک، میٹنگ تک اور پریس کانفرنس تک ہی محدود ہے، کوئی اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ نہیں کر پا رہی۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی میں نے اردو کی جو ویب سائٹ ہے انڈیپینڈنٹ اردو، اس کو ایک تفصیلی بات چیت ہوئی ہے ہارون رشید صاحب سے، میں اس کا چاہوں گا کہ لنک پوسٹ کر دیا جائے، اس کے اندر آپ کو تمام وہ جواب مل جائیں گے جن کی آپ کو تلاش ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں، پولیٹیکل جو شطرنج کی بساط ہے وہ اتنی سادگی سے نہیں بنی ہوئی کہ جی آپ سٹریٹ پر آئیں گے تو معاملات طے ہو جائیں گے، کافی کمپلیکسٹی ہے اس کے اندر۔ لیکن اس کے جواب میں جو لنک لگایا ہوا ہے وہ اس کو آپ دیکھیں، اس میں تفصیل سے جواب موجود ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کچھ عرصہ پہلے ندیم ملک کے پروگرام میں محمد ڈیم کے حوالے سے بات کی گئی، اب ان کو ایک نوٹس جاری ہو گیا ہے پیمرا کی طرف سے بھی، اور ان سے جواب طلب کیا گیا کہ آپ نے اس پہ پروگرام کیوں کیا۔ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں وہ 3.7 بلین کا تھا، لیکن اب اس کو وڈرا کر کے 9.8 بلین پر کر دیا گیا ہے۔ کیا 3.7 بلین میں کک بیکس تھیں اور 9.8 بلین میں کک بیکس نہیں ہیں؟ اس چیز کو ہائی لائٹ ہونے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ڈیمز کی اوریجنل کاسٹ کیا تھی اور اب کاسٹ کیا ہے، اس سے بھی بڑا سوال جو آپ نے کیا کہ بحث کو کیوں روکا جا رہا ہے، تو ایک فضول قسم کا طریقہ کار ہے کہ آپ کیا معاملات کو آپ نے ڈیبیٹ نہیں کرنا، جو سوال اٹھائے جائیں اس کے آپ نے جواب نہیں دینے، اور اگر آپ کے پاس مؤثر جواب موجود ہے، جس کے پاس مؤثر جواب موجود ہے وہ کبھی سوال کو ہونے سے نہیں روکے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے جواب کے اندر تڑ بھی ہے، اس جواب کے اندر حقائق بھی موجود ہیں، اس کی رائے بھی تگڑی ہے، کبھی وہ اجتناب نہیں برتے گا۔ کہ بہت ہی فضول سوال ہو، کوئی ذاتی قسم کا سوال ہو، اور انتہائی جانبدار قسم کا سوال ہو، چلے جانبدار سوال کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے، یہ تو سادہ سادہ سوال ہے، تو آپ کیوں ان سوالوں کے جواب نہیں دے رہے؟ اف یو گاٹ نتھنگ ٹو ہائڈ، کیوں آپ سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتے؟ تو پھر لوگ یہی نتیجہ اخذ کریں گے نا جی، کہ چونکہ آپ کے پاس کچھ چھپانے کو ہے لہٰذا آپ سوالوں کو ہی روک رہے ہیں۔